جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ میرے اس چینل کو، شاہد اسلم آفیشیل کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی قیمتی آراء جو ہیں وہ کمنٹ کے تھرو مجھ تک پہنچائیں۔ اور جیسا کہ آپ سے وعدہ تھا کہ اس چینل کے تھرو، اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ سے جو ہے وہ بڑی اہم معلومات اور ایکسکلوسیو معلومات جو ہیں، اور جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یا ہیپننگ ہو رہی ہوگی وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اور اسی سلسلے کی جو ہے کڑی جناب، تو خبر آپ سے دو شیئر کرنی ہے، دونوں بڑی اہم ہیں۔ ایک خبر جو ہے وہ شیئر کرنی ہے کہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم، ان دونوں سے جو ہے وہ استعفیٰ مانگ لیا گیا ہے۔ جو پاکستان کی ایک ایکس سروس مین سوسائٹی ہے، انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ مانگا ہے آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے۔ اور یہ بنیادی طور پہ بات ہے کیا، یہ ماجرا ہے کیا، کیا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، یا یہ جو ٹویٹ کی گئی ہے بنیادی طور پہ اس کے پیچھے ہے کون، یہ ساری کہانی جو ہے یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ دوسرا، ہمارے جو ہمسایہ ملک بھارت میں ہمارے الیکشنز کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے، کس طریقے کی وہاں پہ جو ہے وہ ایڈیٹوریل لکھے جا رہے ہیں، کس طریقے سے وہاں سے اس الیکشن کی کوریج ہوئی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو آپ کو سٹارٹ یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ جو ایکس سروس مین سوسائٹی ہے، یہ بنیادی طور پہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں یا ریٹائرڈ سینئر جو ملٹری آفیشل ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستان آرمی سے جن کا تعلق ہو، ایئر فورس سے ہو یا نیوی سے، یہ ایکس سروس مین سوسائٹی جو ہے یہ اپنا یہ سارے ریٹائرڈ لوگ جو ہیں وہ ایکس سروس مین سوسائٹی میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک ٹویٹر سے ایک ٹویٹ بیسیکلی کی گئی ہے، ٹویٹر ہینڈل جو ہے پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی ایکس پی ایس، یہ ان کا جو ہے وہ ٹویٹر ہینڈل ہے، اور یہ ٹویٹ کی گئی ہے۔ ان کے تقریباً جو ہیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ فالوور بھی ہیں، اور یہ بلو ٹک اس پہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی ساتھ میں کہ یہ بنیادی طور پہ یہ بلو ٹک والا جو ہے یہ اکاؤنٹ ہے پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا۔ تو ان کی طرف سے ٹویٹ کیا کیا گیا ہے؟ ٹویٹ جناب یہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ پاکستانی ایکس سروس مین آر ڈیپلی ٹربل بائی دی یوز آف یونیفارم پرسنل ٹو مینپولیٹ پبلک مینڈیٹ ڈیورنگ the recent elections. We hold the Army Chief and DGISI responsible for this egregious misconduct, which has led to widespread public disillusionment and unprecedented animosity toward the armed forces in Pakistan. It is imperative that COS General Asim Munir and DGISI Lieutenant General Asim Nadeem Anjum resign immediately if they have any semblance of honor and respect remaining. Their harsh repression of the Pakistani populace, including veterans and their families, will be remembered as a shameful chapter in Pakistan's history. تو اسی ٹویٹ میں آگے جا کے لکھا ہے کہ جی furthermore the Pakistan Air Force leadership must reckon with the involvement of the chief in supporting his brother's political ambitions alongside the army. The only path towards restoring honor and integrity is for the COS and CAS to step down in concert with DGISI as demanded. تو جناب یہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ اس کی ابھی تک جو ہیں یہ تقریباً 8 لاکھ کے قریب ویوز ہو چکے ہیں اس ٹویٹ کے، اور اس ٹویٹ کو جو ہے وہ ری پوسٹ کیا گیا ہے جناب تقریباً 9,500 سے زیادہ اس کے ری ٹویٹس ہو چکے ہیں، اور اس کے لائکس جو ہیں وہ بھی تقریباً 20,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ ٹویٹ جب آیا تو ظاہر ہے یہ میرے لیے بھی ایک وہ اچنبے کی بات تھی۔ میں نے کہا یار چیک تو کریں یہ کیا بات ہے کہ یہ پاکستان ایئر سروس مین نے کیا اتنا بڑا اسٹیپ لیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سرونگ ڈی جی آئی ایس آئی اور انکمبنٹ جو آرمی چیف ہیں اور ایئر چیف ہیں یہ ریزائن کریں اپنے عہدوں سے اس الیکشن کے نتیجے میں جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے یا جس طرح کا جبر اور ظلم جو ہے وہ ہوا ہے، تو کیا اس حد تک چیزیں آ گئی ہیں۔ لیکن میں نے اس ٹویٹ کے بعد میں نے جنرل خالد نعیم لودھی جو ہیں ان کو فون کیا۔ میری جنرل صاحب سے بات ہو رہی تھی اس معاملے پہ۔ میں نے کہا کہ جنرل صاحب، کیونکہ جنرل خالد لودھی جو ہیں وہ پیٹرن ہیں ایکس سروس مین سوسائٹی کے، تو میں نے کہا ان سے ظاہر بہتر بندہ اور کون ہے موسٹ ریلیونٹ جو اس کو بتائے کہ کیا واقعی آپ نے یہ آپ کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ ٹویٹ ہوا ہے
کہ جو ایکس سروس مین سوسائٹی ہے وہ استعفیٰ مانگ رہی ہے آرمی چیف کا اور DGISI کا. تو جنرل خالد نعیم لودھی صاحب نے آگے سے جو ہے وہ دلچسپ جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھے ہیں. انہوں نے کیا یہ ایکس سروس مین سوسائٹی کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے یہ بنیادی طور پہ ہائی جیک ہو چکا ہے. ہم نے ایسی کوئی ٹویٹ نہیں کی. یہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے یہ جو میجر عادل راجہ ہیں جن کو پاکستان آرمی نے جو ہے وہ سزا بھی دے دی ہے اور وہ آج کل کہیں شاید لندن میں ہیں کہیں مقیم, وہاں سے جو ہے وہ طرح طرح کی وہ اپنے ویلاگز کرتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب ظاہر وہ دعوے بھی کرتے رہتے ہیں وہ اس میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے یہ میجر عادل راجہ جو ہے اس کے پاس ایکسیس ہے, یہ وہ چلا رہا ہے, وہ اپنے ساتھ ہی اس کا وہ لے گیا سارا کچھ, تو ہمارا تو کنٹرول ہی نہیں ہے اس پہ. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بتا بھی دیا متعلقہ اداروں کو اور ایون ٹویٹر کو بھی ہم نے معاملہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ یہ ٹویٹر ہینڈل تو ہمارا ہمیں واپس لے دیں. یہ بھی میجر عادل راجہ جو ہیں وہ اس پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے وہ ایک بھگوڑا ہے تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ اس ٹویٹ سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے. یہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے یہ وہ ڈیل کر رہا ہے, یہ اس کی بالکل بھی جو ہے ہم نے نہ کوئی ایسی ٹویٹ کی ہے نہ کوئی ہمارے ایسے کوئی جو ہیں وہ مطالبات ہیں. وہ دوسرا انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ جنرل اسلم ہیں, طاہر اسلم, آج کل وہ پریزیڈنٹ ہیں ایکس سروس مین سوسائٹی کے اور ابھی ریسنٹلی وہ الیکٹ ہوئے ہیں. اور یہی ایک ایکس سروس مین سوسائٹی ہے PES پاکستان ایس سروس مین سوسائٹی. وہ کہہ رہے ہیں صرف یہی ایک سوسائٹی ہے جو ریکگنائز ہے ود GHQ اور باقی کوئی ایکس سروس مین سوسائٹی جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے یا اپرووڈ نہیں ہے GHQ سے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی ایک تنظیم تھی جنرل علی قلی خان کی, وہ ویٹرن آف پاکستان VOP کے نام سے. وہ کہہ رہے تھے وہ پہلے رجسٹرڈ تھی لیکن شاید اب وہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہے. ابھی تک صرف ایک ہی رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے ایکس سروس مین کی جو کہ GHQ کے ساتھ رجسٹرڈ ہے اور وہ PES یعنی کہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی, جس کے پیٹرن جنرل خالد نعیم لودھی ہیں اور جس کے پریزیڈنٹ جو ہیں ریسنٹلی الیکٹ ہوئے جنرل طاہر اسلم. تو یہ بات انہوں نے واضح کی کہ ایسی کسی ٹویٹ سے ایسے کسی مطالبے سے ہمارا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں, کوئی تعلق نہیں. وہ جو میجر راجہ ہے وہ ایک بگوڑا ہے, وہ آلریڈی سزا یافتہ بندہ ہے. تو یہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ اپنے ساتھ ہی اس کی ایکسیس لے گیا. تو ابھی تک جو ہے وہ معاملہ ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے ٹویٹر انتظامیہ سے. تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ اس سے یہ ہم ایکسیس واپس لیں کیونکہ اس سے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلتی ہے. تو یہ ایک کلیئرٹی لانی تھی کہ ایسی کوئی ڈیمانڈ جو ہے وہ ایکس سروس مین سوسائٹی کی طرف سے نہیں کی گئی. یہ بنیادی طور پہ ایز پر جنرل خالد لودھی کہ یہ ٹویٹ جو ہے یہ میجر عادل راجہ وہ کروا رہے ہیں ایسی ٹویٹس, اس کا ایکس سروس مین سوسائٹی کے ساتھ جو کہ رجسٹرڈ ہے یا اپرووڈ ہے GHQ سے, اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. جی تو اب آتے ہیں جناب دوسری اہم خبر کی طرف جو کہ ہمسایہ ملک بھارت سے ہے اور BBC پہ یہ خبر چھپی ہے, شکیل اختر صاحب نے فائل کی دلی سے. تو یہ بھی بڑے انٹرسٹنگ اس میں چیزیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے کہ بھارت جو ہے اس الیکشن کے حوالے سے جو ہمسایہ ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ کیا سوچ رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی بڑے کنسرن ہوتے ہیں جس طرح ہم بڑے کنسرن ہوتے ہیں کہ وہاں پہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے پولیٹیکل معاملات کو لے کے. تو شکیل اختر صاحب کی خبر کے مطابق ان کی خبر کی ہیڈ لائن بڑی انٹرسٹنگ ہے, انڈین میڈیا میں پاکستان کے انتخابات پر تبصرے, یہ الیکشن پاکستان کرکٹ کے میچز جیسا ہے, آپ کو معلوم نہیں اس سے کیا توقع کریں. تو اس عنوان سے خبر ہے, یہ بیسیکلی ہیڈ لائن ہے اس کی. تو شکیل اختر صاحب کی خبر کے مطابق جہاں پاکستان میں پارلیمانی انتخابات کے نتائج اس وقت سب سے ہاٹ ٹاپک ہیں, اسی طرح انڈیا میں بھی ان میں گہری دلچسپی جو ہے وہ لی جا رہی ہے. جہاں ٹی وی چینل اخبارات نے انتخابات اور اس کے نتائج کی بھرپور کوریج کی, ممکنہ صورتحال پر مسلسل تبصرے اور مضامین شائع کی, وہیں ان انتخابات میں کسی جماعت کو واضح صدق نہ ملنے کے بعد ابھی تک انڈین حکومت کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا. انڈین حکومت عموماً انتخابات جیتنے والی پارٹی کو مبارکباد کا پیغام دیتی آئی ہے, لیکن اس بار وہ ابھی تک خاموش اور کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا. اس تحریر میں BBC نے مزید لکھا ہے کہ انڈیا کے سابق ہائی کمشنر جو پاکستان میں انڈیا کے سابق ہائی کمشنر رہ چکے ہیں TCA راگھون, ان کے مطابق انہوں نے اخبار ہندوستان ٹائم میں ایک مضمون لکھا ہے جس کے مطابق پاکستان کے انتخابی نتائج ان تجزیہ کاروں کے لیے بہت چونکا دینے والے ہوں گے جنہوں نے اس عمومی اصول پر اپنا نتیجہ حاصل کیا تھا کہ پاکستان کی فوج کا ہر چیز پر جو ہے وہ کنٹرول ہے. یہ TCA راگھون صاحب یہ بات لکھ رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ انتخابات سے قبل عمران خان اور ان کی پارٹی پر ہر طرح کے دباؤ, جیل, سیاست پر پابندی اور کئی حلقوں میں انتخابی دھاندلی کے واقعات کے باوجود جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ مجموعی طور پر عوام کے رجحان کی عکاسی کرتے ہیں.
ٹی سی اے راگھون کے مطابق پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد میں فتح اور کسی پارٹی کو اکثریت نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں موجودہ سیاسی عدم استحکام کا دور ابھی جاری رہے گا اور اس ماحول میں سول اور ملٹری ٹکراؤ اور شدت اختیار جو ہے وہ کرے گا۔ روزنامہ انڈین ایکسپریس کے تجزیہ کار شبھ جیت رائے انہوں نے لکھا ہے کہ کسی کو اکثریت نہ ملنے کے سبب اب پاکستان کی فوج کی گرفت جو ہے وہ ہر پارٹی پر بہت مضبوط ہوگی۔ فوج کو نواز شریف نے سن 2017-18 میں چیلنج کیا تھا اور عمران خان گزشتہ برس سے فوج سے ٹکراؤ کے راستے پر ہے۔ ماضی کے ان تجربوں سے فوج اب پہلے سے زیادہ چالاک ہو چکی ہے اور وہ اب کسی بھی سیاسی رہنما کو ایک حد سے زیادہ طاقتور نہیں ہونے دینا چاہتی۔ انڈیا کے سابق سیکرٹری خارجہ وویک کاٹیجو انہوں نے انڈین ایکسپریس میں لکھا ہے کہ ایسا انتخاب جس میں کوئی فاتح نہیں، عمران خان کی جماعت نے انتہائی مخالف حالات میں انتخاب لڑا اور غیر معمولی کارکردگی دکھائی۔ اس ملک کی اعلیٰ عدالتوں پر اثر پڑ سکتا ہے اور وہ عمران خان کی سزاؤں پر نظر ثانی کر سکتی ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں عمران خان کی پارٹی کے ارکان کی بڑی تعداد میں موجودگی سے عدلیہ اور دوسرے اداروں پر دباؤ پڑے گا۔ فوج اور نئی مخلوط حکومت کچھ آزاد ارکان کو اپنی طرف ملانے کی جو ہے وہ کوشش کرے گی، لیکن بیشتر ارکان ممکنہ مخالف عوامی رد عمل کے خوف سے عمران خان کے وفادار رہیں گے۔ اس بات کا امکان کم ہے کہ خان کو مستقبل قریب میں عدالت سے کوئی ریلیف مل سکے گا، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ ملک کی عدالتیں کسی نہ کسی مرحلے پر انہیں جیل سے رہا کریں گی۔ اگر وہ رہا ہوئے تو وہ ملک میں ہی رہیں گے، وہ کسی اس طرح کے رہنما نہیں جو ملک بدر ہونے پر اتفاق کریں گے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ پاکستان کا وہ طبقہ جو چاہتا ہے فوج سے الگ رہے وہ انتخابی نتائج سے امید کر رہا ہوگا کہ اس سے فوج میں اس کے قومی کردار کے بارے میں کچھ غور و خوض شروع ہوگا، لیکن اس کے امکان کم ہے کہ یعنی فوج کی جو انٹرنل معاملات میں انٹرونشن ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ وہ کم ہو جائے گی تو اس کے امکان کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈین ایکسپریس نے جو ہے وہ اپنے اداریے میں لکھا کہ آئندہ حکومت ایسی ہوگی جس کا کوئی بھی رہنما سیاست اور فیصلہ سازی کے عمل میں فوج کے غلبے کو چیلنج نہیں کر سکے گا۔ ٹائمز آف انڈیا نے نوجوانوں کی سنیے کے عنوان سے اپنے اداریے میں لکھا، پاکستان کا پارلیمانی انتخاب پاکستان کی ٹیم کے میچز کی طرح ہے، یعنی آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس سے کیا توقع کریں۔ یہ ایک ایسا انتخاب تھا جس سے بیشتر دنیا فکس میچ کہہ رہی تھی، وہ اپنے طے شدہ راستے سے ہٹ گیا۔ اس اداریے میں مزید لکھا گیا ہے کہ اس کے لیے پاکستان کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پرانی نسلوں کو نوجوانوں کے بارے میں اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور انہیں بے پرواہ اور بے مقصد جھنڈ کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ سطح کے نیچے ہمیشہ لہریں ہوتی ہیں جنہیں جاننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اکثر یہی خواب دیکھنے والے چھوٹے لوگ بڑی بڑی تبدیلیاں لاتے ہیں۔ اسی اخبار میں پاکستان میں انڈیا کے سابق ہائی کمشنر اجے بساریا اسلام آباد میں رہ کے گئے ہیں، وہ بھی ایز انڈین ہائی کمشنر ٹو پاکستان۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نے ملٹری کے پسندیدہ جماعتوں کے خلاف ووٹ دیا اور لیکن اس کے باوجود آئندہ مخلوط حکومت کی تشکیل میں فوج اہم کردار ادا کرے گی۔ اجے بساریا مزید لکھتے ہیں کہ نواز شریف کو 3 بار وزارت عظمیٰ کی نامکمل مدت کا تجربہ ہے، انہیں دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ 2007 کے طرز پر چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا پڑے گا، یہ کرنا چاہیے اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ شامل کریں، تب جا کے آپ فوج سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے جو رول کو ہے وہ سیکیورٹی چیلنجز تک جو ہے وہ محدود کرے اور جو پولیٹیکل معاملات ہیں، جو انٹرنل معاملات ہیں، اس پہ جو ہے وہ پولیٹیشین اس معاملے کو دیکھیں۔ تو یہ آپ سے آج شیئر کرنا تھا، یہ بڑی ایک اہم اچھی سٹوری تھی۔ بی بی سی اردو نے اس کو شائع کیا تاکہ ہمیں کچھ اندازہ ہوا کہ بھارت کے جو ٹاپ کے نیوز پیپرز ہیں اور ان کے جو وہاں پہ جو ان کے سفارتکار ہیں یا ان کے جو اینالسٹ ہیں وہ پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے، تب تک اللہ حافظ۔